اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی خاص اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چند ایک ایسی خصوصیات بھی عطا فرمائی ہیں جو آپ کا ہی حصہ ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان جس کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا خاص فضل جس پہ ہوتا ہے، یہ میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں، اور یہ آپ کا اعلان مشیت ازدی کے تحت تھا، اور اس اعلان کو خود کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل تھی۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے کلام فرمایا، مگر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس میں بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد ہے۔ اس میں 3 رسائل ہیں۔ ایک ہے فضائل و مناقب کے حوالے سے، جو 6 صفحات پہ مشتمل اعلی حضرت نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کی، اور اس کی تائید میں چند حوالہ جات بھی لائے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر فتاوی کرامات غوثیہ بھی ہے کہ اس قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کی بیس اور بنیاد کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ غوث پاک نے کیوں فرمایا۔ اور پھر اسی کے اندر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے بڑا زبردست ایک رسالہ ہے، طرد الافاعی عن حماہاد رفع الرفاعی۔ اس پہ تو خیر آج میں کلام نہیں کر سکوں گا۔ آئیے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں، امام اہل سنت کی زبانی آپ کے فتویٰ کی روشنی میں۔ مزید میں ایک چلو اس کو بھی میں بعد میں رکھتا ہوں۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد ہے، اس کا صفحہ 361 ہے۔ اس پہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اعلان فرمایا، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو آپ کا یہ اعلان فرمانا کیا یہ صرف آپ کے زمانے کے اولیاء کے لیے ہے، یا آپ سے قبل جتنے اولیاء گزرے، یا آپ کے ماں بعد جتنے اولیاء آئیں گے، کیا ان سب کے لیے ہے؟ تو اس میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بنیادی جو بات ہے وہ ذہن نشین رکھنی انتہائی ضروری ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سچ ہے، اور ایک کثیر تعداد ہے اولیاء اللہ کی جو اس کی شہادت دیتے ہیں، جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قبل از وقت ہی فرما دیا تھا، اسی طرح حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے قبل از وقت فرما دیا تھا۔ بہت سارے کثیر تعداد اولیاء اللہ کی ہے جنہوں نے
یہ شہادتیں دی ہیں۔ پھر خاص طور پہ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک فرمان بھی بہت زبردست اس کی سپورٹ میں موجود ہے، اور اکابر ائمہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں، مسئلہ کی تحقیق یہی ہے کہ یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان جو ہے وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، مگر کوئی اس کا انکار کر دے نا تو اس پہ ہم کوئی گمراہی اور ضلالت کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جس طرح خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد اور مدار سنیت اور اس کا انکار بلکہ اس میں تردد، گمراہی اور ضلالت، اس قسم کے امور ان مسائل سے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ جو حضرت غوث الاعظم کا فرمان ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا انکار کرنے والے پہ کوئی فتویٰ ہم نہیں صادر کر سکتے۔ ہاں اس کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ دیکھے گئے ہیں، مگر اس کو ہم سنیت سے خارج نہیں کریں گے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں آئے گا۔ یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت عظیم شان ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جملہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان جو ان صحابہ کی اتباع میں ایمان لانے والے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اکابر تابعین کا ذکر فرمایا جملہ صحابہ اور صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین وہ اس فرمان میں نہیں آتے، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم میں وہ نہیں آتے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے کے اولیاء ہیں، حضرت معروف کرخی ہو گئے، حضرت بایزید بستامی ہو گئے، حضرت سید جنید بغدادی ہو گئے، حضرت ابو بکر شبلی ہو گئے، حضرت ابو خراز رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے اولیاء اللہ ہو گئے۔ فرمایا چاہے یہ حضرت غوث پاک کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں اور چاہے حضرت غوث پاک کے زمانے کے لوگ ہوں، جیسا کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری یا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لوگ ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح جو آپ کے بعد کے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں، امام مہدی کے ظہور تک جتنے بھی اولیاء ہیں، چاہے وہ جس درجے پہ فائز ہیں، وہ غوث ہوں، قطب ہوں، امامین ہوں، اوتاد اربع ہوں، بدلائے سبع ہوں، ابدال سبعین ہوں، نقبا ہوں، نجبا ہوں، ہر دور کے عظماء اور کبراء جس درجے کے بھی ولی ہیں، امام مہدی کے ظہور تک اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضرت غوث الاعظم کو عطا فرمایا ہے، انہی کے دم قدم سے یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ یک چراغست دری خانہ کے از پر طب آں، ہر کجا میں نگری انجمن ساخت اند۔ فرمایا تصوف کا ایک ہی گھر ہے جس میں چراغ تصوف جلتا ہے، وہ غوث الاعظم کا چراغ ہے جس کی روشنی سے ساری خانقاہیں جو ہے وہ روشن اور آباد ہیں۔ اب اس کی تائید میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کو اپنا پیر سب سے اچھا لگتا ہے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے پیر سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسے ہی کمیٹڈ رشتہ ہونا چاہیے، مگر اس میں تیرے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہنا اس کا ہے جس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے۔ غلبہ شوق اور چیز ہے، دلائل ثبوت اور چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، جہاں دلائل کا تعلق ہے تو غوث پاک کا یہ فرمان، اس کو اتنے اولیاء نے بیان کیا جو شمار سے باہر ہے۔ مگر آئیے سب سے بڑی تائید خود حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں،
اب یہ جو میں فرمان پڑھنے لگا ہوں، جو فتاوی رضویہ شریف اسی قدم ہی حاض ہی علی رقبت کل ولی اللہ کے تحت فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد صفحہ 324 پہ بھی ہے، صفحہ 396 پہ بھی ہے، صفحہ 386 پہ بھی ہے، صفحہ 373 پہ بھی ہے، صفحہ 364 پہ بھی ہے، صفحہ 393 پہ بھی ہے، یہی فرمان غوث۔ کیونکہ وہ سارا میں نے نوٹ لگائے ہوئے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ جو فرمان میں پڑھنے لگا ہوں یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے۔ اور بہجت الاسرار کس ہستی کی کتاب ہے؟ یہ امام شتنوفی کی کتاب ہے۔ اور امام شتنوفی کون ہے؟ امام شتنوفی اتنے پائے کے عالم ہیں کہ اسماء الرجال کے جو امام ہیں، امام فن رجال وہ کون ہے؟ امام شمس الدین ذہبی۔ امام شمس الدین ذہبی، اور یہ بات اعلی حضرت نے اسی 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے 374 صفحے پہ لکھی ہے کہ امام ذہبی جو فن رجال کے امام ہیں وہ شاگرد ہیں امام شتنوفی کی، امام شتنوفی کے شاگرد ہیں۔ آج دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، جناب والا وہ امام ذہبی کو سلام کرتا ہے کہ یہ فن رجال کے امام ہیں۔ تو جو فن رجال کے امام ہیں امام شمس الدین ذہبی، وہ جس کے شاگرد ہیں اس کو کہتے ہیں امام شتنوفی۔ اور امام ذہبی جیسے محدث نے امام شتنوفی کو جناب والا 3 القابات دیے، الامام الاوحد، امام یقطع اور امام الشان۔ یہ 3 القابات امام ذہبی نے اپنے استاد امام شتنوفی کو دیے۔ اب امام شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے یہ جناب والا جو بہجت الاسرار کے اندر حوالہ لایا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ذرا ولایت دیکھیے اور اس کا علاقہ دیکھیے، اس کی وسعت دیکھیے اور فیضان دیکھیے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیکم جمیعکم، میں تم تمام لوگوں پر اللہ کی حجت، محبت سے کہیے سبحان اللہ، میں تم تمام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہوں۔ انا نائب رسول اللہ ووارثہ فی الارض، میں زمین کے اندر نبی پاک کا نائب بھی ہوں اور مصطفیٰ کریم کا وارث بھی ہوں۔ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ، انا شیخ الکل لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، فرمایا میں تمام انسانوں کا بھی شیخ ہوں، میں تمام جنوں کا بھی شیخ ہوں، میں تمام ملائکہ کا بھی شیخ ہوں۔ یعنی غوث العظم کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے کہ اللہ پاک نے آپ کی ولایت کو کتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی غوث العظم ایسے ولی نہیں ہیں جن کی جناب والا ولایت عالم شہادت سے تعلق رکھتی ہے، نہیں، عالم غیبت سے بھی تعلق رکھتی ہے، عالم ارواح سے بھی تعلق رکھتی ہے، عالم مکان سے بھی تعلق رکھتی ہے، لا مکان سے بھی تعلق رکھتی ہے، عالم ظاہر سے بھی تعلق رکھتی ہے، عالم باطن سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی وسعت کو، نبوت کو جتنی اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جہاں جہاں تک میرے کریم نبی کی نبوت کا فیضان ہے وہاں تک مصطفیٰ کریم کے نائب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں ملائکہ کا بھی شیخ ہوں۔ ہائے یار محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ملائکہ کا بھی میں شیخ ہوں۔ لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد، فرمایا مجھ پر، مجھے کسی پر قیاس نہ کر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کر۔ یہ بہت بڑی بات ہے غوث العظم جو فرمائی، فرمایا مجھ پر کسی کو قیاس نہ کر، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کر، نہ مجھے کسی پر قیاس کر۔ اللہ نے میری شان اور عظمت ایسی بنائی ہے کہ میں شیخ الکل ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے، اسی لیے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ،
یہ آگے انشاءاللہ اور بھی تفصیل میں پڑھنے لگا ہوں، مگر اس فرمان سے خود غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے اپنے فرمان سے پتہ چلا کہ آپ کی عظمت و شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، جو میرے سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف جو میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جو فضائل و مناقب کا یہ چھوٹا رسالہ 6 صفحات پہ مشتمل اعلی حضرت نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا، پھر آگے فتاوی کرامات غوثیہ جو اسی 28ویں جلد میں، اس میں اس سے ریلیٹڈ تفصیلات بھی بیان کی۔ اس میں ایک فرمان جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھا، خود غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا فرمان ہے وہ عظیم الشان ہے، مگر اس کی تائید میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، محبت سے کہیے سبحان اللہ، ان کا فرمان بھی امام شتنوفی، امام ذہبی کے استاد، جن کو امام ذہبی جیسے محدث نے امام الاوحد، امام یکتا اور امام الشان کا لقب دیا ہے، یعنی امام ذہبی امام فن رجال، وہ فن رجال کے امام ذہبی، ان کے استاد امام شتنوفی اسی بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں، جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ 365 پہ امام شتنوفی کا یہ حوالہ لائے کہ سیدنا خضر علیہ السلام وہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کیا فرماتے ہیں، ما اوصل اللہ تعالی ولیا الی مقام الا وکان الشیخ عبد القادر اعلاہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس ولی کو جو مقام دیا، جو اس کے مقام کی انتہا ہے، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، نوجبا ہو، نقبا ہو، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، جس ولی کامل کا جو منصب اور جو سٹیٹس ولایت کے ضمن میں آتا ہے، فرمایا جہاں ان کا مقام جس ولی کا ختم ہوتا ہے، غوث الاعظم اس سے اوپر ہے، غوث الاعظم ان سے اوپر ہیں۔ آگے کیا فرمایا، ولا وهب الله المقرب حالا الا وكان الشیخ عبد القادر اجلہ، فرمایا اللہ تعالی نے جس ولی کو، جس اپنے مقرب بندے کو، جس اپنے محبوب ولی کو جو حال، ایک خاص کیفیت عطا فرمائی، جو اس کی پہچان بنی، فرمایا یاد رکھو جس کو جو اللہ نے حال عطا فرمایا، جس کو اللہ نے جو کیفیت عطا فرمائی، جس ولی کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا، فرمایا جہاں اس کا اختتام ہے، غوث الاعظم اس سے اوپر ہے، سبحان اللہ۔ وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا كَانَ أَوْ يَكُونُ إِلَّا وَهُوَ مُتَعَدِّبٌ مَّعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے، چاہے وہ غوثوں، قطبوں، ابدالوں، اوتادوں، جو بھی ہوں، قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے وہ دل سے غوث پاک کا ادب کرنے والے ہوں گے۔ ہر ایک غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مؤدب ہوگا، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابع فرمان ہوگا، غوث الاعظم کی عظمتوں کو سلام کرنے والا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلی حضرت نے بڑا کمال کلام لکھا ہے اسی حوالہ سے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کے تحت، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، یہ لفظ تیرا سارے کہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، سر بھلا کیا کوئی جانے
سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوار سورج گلوں کے سورج گلوں کے سورج گلوں کے سورج گلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پر افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ جو ولی قبل تھے جو ولی قبل تھے یہ یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا کس گلستان کو نہیں فصلیں بہاری سے نیاد کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا سبحان اللہ تو ہے نوشاغ براتی ہے یہ سارا گلزار کچھ اعلی حضرت نے اشعار یہاں لکھے میں سارا وہ یہاں لکھ کے لے آیا ہوں لیکن آپ کا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا چلو سبحان اللہ تو ہے نوشاہ براتی براتی ہے سارا گلزار اے میرے غوث ولایت کہ اس میدان میں آپ دولہ ہیں باقی سارے براتی ہیں تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوندھ کے صحرا تیرا آئے ہائے اے میرے غوث فصل بہار جو ہے نا موسم بہار وہ چمیلی کے پھولوں کا ایک ایسا ہار ایک گلدستہ ایک صحرا تیرے لیے بنا کے لائیے کہ تو دولہ بیٹھے اور سارے اولیاء اللہ براتی نظر آتے نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا ہائے ہائے اب جناب سارے اعلی حضرت نے نا چشت بخارا عراق اجمیر جو بڑے بڑے ولایت کے مرکز ہیں مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر مزرع کھیت کو کہتے مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت میں کشت کہتے ہیں کھیت کو کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا جھالا کہتے ہیں موسلادھار بارش کو اے میرے غوث وہ ولایت کا کون سا درجہ ہے وہ ولایت کا کون سا مقام ہے یا وہ کون سی خانقاہ ہے جس میں ولی بیٹھا ہو اور اس خانقاہ پہ آپ کا جناب والا وہ موسلادھار آپ کی برکت آپ کے فیوز و برکات کی بارش نہ برسی ہو سبحان اللہ سورج گلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ
تیرا آہا سبحان اللہ۔ والا حضرت پھر اپنا ایک انداز ہے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غوث العظم رضی اللہ تعالی کا حوالہ سے میں عرض کر رہا تھا۔ اب آئیے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، بیچ میں ایک رسالہ طرد الافائی عن حماد رفع الرفائی کو چھوڑ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ممکن ہوا تو اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ یہ قدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ تو اکثر آپ سنتے ہیں، میں نے بھی آپ کی خدمت میں یہ 28 جو ہے فضائل و مناقب کا جو چھوٹا رسالہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے تفصیلی اس پہ کلام کیا۔ میں نے امام شتنوفی کے حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان جو ہے اعلیٰ حضرت سے قبل کے اولیاء کے لیے بھی ہے، آپ کے زمانے کے اور بعد کے اولیاء کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے اس پہ باقاعدہ تفصیلی لکھا ہے۔ مگر آپ ساری زندگی یہ تو سنتے ہیں قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے۔ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا، اور پھر آپ کا قطبیت کبریٰ کا جو مقام ہے امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی اس پہ بڑا تفصیلی لکھا مکتوبات شریف میں۔ مگر آئیے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ غوث پاک نے یہ کیوں فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب آج میں آپ کی خدمت میں، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیوں فرمایا۔ یہ ہے فتاوی کرامات غوثیہ، یہ بھی تقریباً 30 صفحات پہ مشتمل اعلی حضرت کا یہ رسالہ ہے۔ اس کی اصل اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے، اب ذرا توجہ کر رہا ہوں، اس میں حرز العاشقین کا حوالہ بھی حضرت شیخ رشید بن جنیدی کا دیا اعلی حضرت نے، اور بالخصوص تفریح الحاطر علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو براق پہ جب آپ تشریف فرما ہونے لگے تو براق نے جو ہے وہ شوخی دکھائی، کودنا شروع کر دیا، تو جبرائیل نے اس کو ڈانٹا کہ کیا تو کر رہا ہے، تجھ پہ کون سوار ہونے والا، تو شوخیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ تو وہ براق سہم گیا، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ مجھ پہ سواری کریں۔ میرے نے فرمایا وعدہ کہ قیامت کے دن بھی میں تجھ پہ سواری کروں گا۔ یا نبی اللہ، کوئی مجھے ایسی ثبوت بھی چاہیے، کوئی نشانی چاہیے۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنا دستے انور اس کی گردن پہ رکھا اور وہ اس پہ نقش ہو گیا، فرمایا یہ نشانی ہے کہ قیامت کے دن تو پہچانا جائے گا کہ تو میری سواری ہے۔ اب یہ سن کے نا وہ براق اتنا پھولا کہ 40 ہاتھ اوپر ہو گیا۔ اب نبی پاک اس میں بیٹھنے لگے نا، جو ہی بیٹھنے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرے بتقاضۂ بشریت وہ دقت محسوس کی، وہ کافی اونچا ہو گیا۔ تو اس وقت اعلی حضرت فرماتے ہیں روح غوث حاضر خدمت ہوئی۔ یہ میں نے حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اعلی حضرت نے پورے دلائل کے ساتھ کتابوں کے حوالے دیکھے، وقت نہیں ہے تفصیلات عرض کرتا۔ یہ 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف، اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک مسئلے میں کہ یہ غوث پاک نے کیوں دعویٰ کیا، یہ صفحہ 403 سے لے کے صفحہ 431 تک اعلی حضرت نے 28ویں جلد میں اس مسئلے کو بیان کیا اور بڑی تفصیلات ارشاد فرمائی۔ روح غوث حاضر ہوئی عالم ارواح سے، یا نبی اللہ میری گردن پہ قدم رکھیے۔ اب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح غوث آپ کی گردن پہ قدم رکھا اور براق پہ سوار ہوتے ہوئے فرمایا کیا، قدمی علی رکبتک وقدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی۔ اے عبد القادر، میرا قدم تیری گردن پہ ہے اور تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے۔ یہ اس کی اصل ہے جو شاید آپ آج پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔
کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں، میری اس وقت 47 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک کسی عالم سے یہ نہیں سنا. یہ میں سمجھتا ہوں میرے اعلی حضرت کی کرامت ہے، ان کو پڑھنے سے یہ چیز نکلی ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، قدمی علی رکبتک وقدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی. اے عبد القادر، میرا قدم تیری گردن پہ ہے اور تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے. اس سے یہ پتہ چلا جو گردن مصطفیٰ کو پیش کر دے وہ گردن ایسے اونچی نہیں ہو جاتی. اس گئے گزرے دور میں یار کوئی آئی جی کا نام بھی نہ جانے کہ آئی جی پنجاب کا کون ہے، مگر ایک کانسٹیبل ممتاز قادری کو ساری دنیا کیوں جانے، جو مصطفیٰ کے لیے گردن بچھا دے اللہ اس گردن کو عظمتیں دیتا ہے. اور یہ وہ فرمان ہے قدمی حاضی علی رکبت. اب اعلی حضرت نے اس میں بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ تو اس الجھن میں نہ پڑنا کہ جی یہ کیسے ہو گیا. فرمایا یہ بتا کیا بخاری شریف میں نہیں ہے اور مسلم شریف میں نہیں ہے کہ میرے کریم نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میرا بلال مکے میں تھا اور میں نے اس کی قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا. کہا اس کو نہیں مانتا. کہا یہ حدیث تیری نظر سے نہیں گزری کہ حضرت ابو طلحہ کی زوجہ حضرت انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے ان کو جنت میں معراج کی رات ٹہلتے دیکھا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ان کی تلاوت جنت کے اندر سنی. فرمایا یہ ساری چیزیں تجھے یاد ہیں؟ کیا تو جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ پہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے روح غزالی کو طلب فرمایا اور امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. نبراس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، یہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ اعلی حضرت لائے. فرمایا یہ ساری چیزیں اگر مانتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ روح غوث حاضر خدمت ہوئی تھی معراج کی رات. اعلی حضرت نے خدا کی قسم، میں اعلی حضرت سے پیار کیوں کرتا ہوں، اعلی حضرت نے غضب کا قلم چلایا ہے اور جہاں چلایا ہے وہاں سارے جناب والا بے بس ہو جاتے ہیں مصنفین. اعلی حضرت کی تحقیق کو سلام کرنا پڑتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں تو معراج کی رات یہاں انکار کر رہے ہے، تجھے اگلی بات پتہ ہی نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو حضرت غوث پاک کو بیت المعمور میں ثابت کرتا ہوں. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. یہی 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف اس کا صفحہ 425 پڑھیے. اعلی حضرت نے ابن جریر کا حوالہ دیا، ابن ابی خاتم کا حوالہ دیا، ابو یعلا کا حوالہ دیا، ابن مردوے کا حوالہ دیا، امام بہقی کا حوالہ دیا، ابن عساکر کا حوالہ دیا. راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا یہ ساری کتابوں کے حوالے ابو سعید خدری ہیں راوی. فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب میں معراج کی رات بیت المعمور کے پاس گیا، بیت المعمور کے پاس، تو بیت المعمور کے پاس جب میں پہنچا، ساتوں آسمانوں سے پار بیت المعمور، جب وہاں پہنچا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور میری پوری امت بیت المعمور پہ موجود تھی. یہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں میری پوری امت بیت المعمور پہ موجود تھی. یہاں حوالہ نہیں، امام بہقی نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، ابن مردوے نے لکھا، ابن جریر نے لکھا، جناب ابن ابی خاتم نے لکھا. فرمایا ساری امت کو میں نے ملاحظہ کیا دو حصوں میں. ایک سفید اجلے کپڑوں میں تھے، سفید ستھرے کاغذوں کی طرح. ایک خاکستری لباس میں تھے، میلے کچیلے کپڑوں میں، مگر وہ بھی پہنچے ہوئے وہاں پہ تھے، حضور کے وسیلے سے وہاں موجود ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جو اجلے کپڑوں والے تھے نا، انہوں نے بیت المعمور کے اندر میری امامت میں میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اعلی حضرت فرماتے ہیں پگلے غوث پاک کو باہر والے میلے کچیلے کپڑے والے لوگوں ان میں تلاش نہ کر، غوث پاک تو میرے نبی کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہیں. اللہ، یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کے تحت اعلی حضرت نے ان دو رسائل میں